बदनसीब माँ। अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद। पंडित अयोध्या नाथ का इंतकाल हुआ तो सब ने कहा, ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान लड़के यादगार छोड़े और एक लड़की। असासा भी काफ़ी, पुख्ता मकान, 2 बाग, कई हज़ार के जेवर और 20,000 नकद। बेवा फूलमती को सदमा होना तो लाजमी था और वो कई दिन तक बेहाल रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे तशफ़ी हुई। चारों लड़के एक से एक सआदतमंद, चारों बहुएं एक से एक फरमाबरदार। जिस वक्त फूलमती चारपाई पर लेटती तो बारी बारी उसके पाँव दबाती। वो स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी धोती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामता नाथ एक दफ्तर में 50 रुपये का नौकर था। दूसरा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं मतब खोलने की फ़िक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फ़ेल हो गया था और अखबारों में मज़ामीन लिखकर अपना जेब खर्च निकाल लेता था। सबसे छोटा सीतानाथ चारों में ज़हीन और होनहार था और ये इमसाल बीए अव्वल दर्जे में पास करके एमए की तैयारी में मसरूफ़ था। किसी में लाउबालियाँ न थीं, न फजूल खर्चियाँ, न कमंदेशियाँ जो वालिदैन को जलाती हैं। अगरचे कुंजियाँ बड़ी बहू के पास रहती थीं। फूलमती में वो हुकूमत पसंदी न थी जो बुढ़ापे को सख्त गिर बना दिया करती है, मगर उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई लड़का नाश्ता नहीं मंगा सकता था। शाम का वक्त था। पंडित जी को मरे आज 12वां दिन था। कल 13वीं है। ब्रह्म भोज होगा, बिरादरी की दावत होगी, उसी की तैयारियां हो रही थीं। फूलमती हुजरे में बैठकर देख रही थी कि पल्लेदार बोरों में आटा लाकर रख रहे हैं। घी के टीन आ रहे हैं, सब्ज़ी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही की मटकियां सब चली आ रही हैं। महाब्राह्मण के लिए दान की चीज़ें लाई गईं, बर्तन, पलंग, बिस्तर, कपड़े वगैरह, मगर फूलमती को कोई चीज़ नहीं दिखाई गई। हस्बे ज़ाबिता सब चीज़ें उसके पास आनी चाहिए थीं। वो हर एक चीज़ को देखती, उन्हें पसंद करती, उनकी मकदार में कमी बेशी करती, तब उन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता, मगर उसे दिखाने की किसी ने ज़रूरत न समझी। अच्छा, और आटा 3 ही बोरी क्यों आया? उसने तो 5 बोरियों के लिए कहा था। घी के भी 5 कनस्तर आए, उसने 10 कनस्तर मंगवाए थे। शायद सब्ज़ी, दही, शक्कर वगैरह में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म की मदाखलत की? जब उसने बात तय कर दी तो किसी को क्या हक़ है कि उसमें कमी बेशी करे? आज 40 साल से घर के हर एक मामले में फूलमती का फ़ैसला नातिक था। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए, 1 कहा तो 1, किसी ने मीन मेख न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्या नाथ सब कुछ उसी की मर्ज़ी पर छोड़ देते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। वो उसे क्यों कर बर्दाश्त कर सकती थी? कुछ देर तक तो ज़ब्त किए बैठी रही, पर आखिर उससे न रहा गया। खुद परवरी उसकी फितरत सानी बन गई थी। गुस्से में भरी हुई आई और कामता नाथ से बोली, क्या आटा 3 बोरियों के लिए कहा था और घी भी 5 कनस्तर? तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहे थे। किफ़ायत को मैं बुरा नहीं कहती, लेकिन जिसने ये कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे तो कितने शर्म की बात है। कामता नाथ ने मौजरत नहीं की, उज़्र गुनाह नहीं किया, नादिम भी नहीं हुआ, फ़ौरन तक़सीर की तलाफ़ी करने नहीं दौड़ा। 1 मिनट तो बाग़ियाना अंदाज में खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरों के लिए 5 कनस्तर घी काफ़ी था। इसी हिसाब से और चीज़ें भी कम कर दी गईं। फूलमती तेज़ होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज़ नहीं है? है क्यों नहीं, लेकिन अपना नफ़ा नुकसान तो हम भी समझते हैं। फूलमती हक्का बक्का होकर उसका मुंह तकने लगी। इस जुमले का मतलब उसकी समझ में न आया। अपना नफ़ा नुकसान? ये अपना क्या भला है? इसका वजूद कब से हुआ? इस घर के नुकसान की जिम्मेदारी उसके सर है,
دوسروں کو خواہ وہ اس کے پیٹ کے لڑکے ہی کیوں نہ ہو اس کے فیصلے میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ لونڈا اس طرح جواب دے رہا ہے گویا گھر اس کا ہے، اس نے مر مر کر یہ گرستی جمع کی ہے، میں تو غیر ہوں، ذرا اس کی خودسری تو دیکھو۔ اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، میرے نفع نقصان کے ذمہ دار تم نہیں ہو، مجھے اختیار ہے، میں جو مناسب سمجھوں وہ کروں۔ ابھی جا کر 2 بورے آٹا اور 5 کنستر گھی اور لاؤ، اور آئندہ سے خبردار جو کسی نے میری بات کاٹی۔ اس نے اپنے خیال میں ضرورت سے زیادہ تنبیہ کر دی تھی، اور اب وہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہ سمجھ کر وہ اپنے حجرے میں چلی آئی۔ حالانکہ کامتا ناتھ ابھی وہیں کھڑا تھا اور اسی کے چہرے سے ایسا مترشح ہو رہا تھا کہ اسے اس حکم کی تعمیل میں کچھ عذر ہے، مگر پھولمتی مطمئن بیٹھی تھی۔ اتنی تنبیہ پر بھی کسی کو اس کی نافرمانی کی جرت ہو سکتی ہے، یہ اس کے ذہن میں بھی نہ آیا، مگر رفتہ رفتہ اس پر اب حقیقت کھلنے لگی تھی کہ اس کے گھر میں اس کی وہ حیثیت نہیں رہی جو 10-12 روز پہلے تھی۔ رشتہ داروں کے یہاں سے نوید میں گھی، شکر، مٹھائی وغیرہ آ رہی تھی۔ بڑی بہو ان چیزوں کو خاص انداز سے سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ تینوں چھوٹی بہویں بھی بھنڈارے میں گھسی ہوئی تھیں۔ کوئی پھولمتی سے کچھ نہ پوچھنے آتا۔ برادری کے لوگ بھی جو کچھ پوچھتے ہیں وہ کامتا ناتھ سے یا بڑی بہو سے۔ کامتا ناتھ کہاں کا بڑا محتمم ہے، دن بھر بھنگ پیے پڑا رہتا ہے، اور بڑی بہو جیسی پھوہڑ عورت بھلا ان باتوں کو کیا سمجھ سکتی ہے؟ بھد ہوگی اور کیا، سب کے سب خاندان کی ناک کٹوائیں گے، وقت پر کوئی نہ کوئی چیز کم ہو جائے گی، تب ادھر ادھر بھاگے پھریں گے۔ ان کاموں کے لیے بڑا تجربہ اور سلیقہ ہونا چاہیے۔ کوئی چیز ضرورت سے زیادہ بن جائے گی اور ماری ماری پھرے گی، کوئی چیز اتنی کم بنے گی کہ کسی پتل پر پہنچے گی، کسی پر نہیں۔ آخر ان سبھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اچھا، بڑی بہو سیف کیوں کھول رہی ہے؟ وہ سیف کو میری مرضی کے بغیر کھولنے والی کون ہوتی ہے؟ کنجی اس کے پاس ضرور ہے، لیکن جب تک میں روپے نہ نکلواؤں وہ صندوق نہیں کھول سکتی۔ آج اس طرح کھول رہی ہے گویا سب کچھ وہی ہے، میں کچھ ہوں ہی نہیں۔ اس نے بڑی بہو کے پاس جا کر تند لہجے میں کہا، سیف کیوں کھولتی ہو بہو؟ میں نے تو کھولنے کو نہیں کہا۔ بڑی بہو نے بے باکانہ انداز میں کہا، بازار سے سامان آیا ہے تو دام نہ دیے جائیں گے؟ کون سی چیز کس بھاؤ سے آئی ہے اور کتنی آئی ہے مجھے کچھ معلوم نہیں، جب تک حساب کتاب نہ ہو جائے روپے کیسے دیے جائیں گے؟ حساب کتاب سب ہو گیا ہے۔ کس نے کیا؟ اب میں کیا جانوں، جا کر اپنے لڑکوں سے پوچھو۔ پھولمتی پھر آ کر اپنی کوٹھری میں بیٹھ گئی۔ اس وقت بگڑنے کا موقع نہ تھا، گھر میں مہمان بھرے ہوئے تھے۔ اگر اس وقت اس نے لڑکوں کو ڈانٹا تو لوگ یہی کہیں گے کہ پنڈت کے مرتے ہی ان کے گھر میں پھوٹ پڑ گئی، خون کا گھونٹ پی پی کر رہ جاتی ہے۔ جب مہمان رخصت ہو جائیں تب وہ ایک ایک کی خبر لے گی، دیکھے گی اس وقت لڑکے کیا باتیں بناتے ہیں۔ اس عرصے میں وہ کارپردازوں کی بے قاعدگیوں اور فضول کاریوں اور غلطیوں کا مبصرانہ نگاہوں سے مشاہدہ کر رہی تھی۔ 12 بجتے بجتے دعوت شروع ہوئی۔ ساری برادری کے لوگ یک بارگی کھانے کے لیے بلا لیے گئے۔ پھولمتی کھڑی کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ صحن میں مشکل سے 250 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، یہ ساری برادری کیسے بیٹھے گی؟ 2 نبگتوں میں لوگ بیٹھے تو کیا برا تھا؟ یہی تو ہوتا کہ 2 کی جگہ 4 بجے ختم ہوتی، مگر یہاں تو سب کو سونے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ دفتن شور مچا، ترکاریوں میں نمک نہیں ہے۔ بڑی بہو جلدی سے نمک پیسنے گئی۔ پھولمتی غصے سے ہونٹ چبا رہی تھی، مگر اس موقع پر زبان نہ کھول سکتی تھی۔ نمک پیسا اور پتیلیوں میں ڈالا گیا۔ یکایک پھر شور مچا، پانی گرم ہے۔ گھر میں برف نہ تھی۔ آدمی بازار دوڑا گیا۔ بازار میں اتنی رات گئے برف کہاں؟ آدمی ناکام لوٹ آیا۔ مہمانوں کو وہی نل کا گرم پانی پینا پڑا۔ پھولمتی کا بس چلتا تو لڑکوں کا منہ نوچ لیتی۔ ایسی بد انتظامی اس گھر میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس پر سب کو مالک اور منتظم بننے کی دھن ہے۔ برف جیسی ضروری چیز منگوانے کی کسی کو بھی سدھ نہ رہی۔ سدھ کہاں سے آئے جب کسی کو گپ مارنے سے فرصت ملے؟
مہمان اپنے دل میں کیا کہتے ہوں گے؟ دعوت کرنے چلے تھے اور گھر میں برف تک نہیں۔ اچھا، پھر کیوں گھر میں ہلچل مچی؟ ارے غضب! کسی کے شوربے میں ایک مری ہوئی چوہیا نکل آئی۔ یا بھگوان، اب تم آبرو رکھیو۔ چھی، اس پھوہڑپن کی بھی کوئی حد ہے؟ سارے مہمان اٹھے جا رہے ہیں، نہ اٹھیں تو کیا کریں؟ آنکھوں سے دیکھ کر مکھی کون نگلے گا؟ پھولمتی کے دل میں ایسا ابال اٹھ رہا تھا کہ دیوار سے سر ٹکرا لے۔ مجنونانہ حالت میں بار بار سر کے بال نوچتی تھی۔ ابھاگے دعوت کا انتظام کرنے چلے تھے، سارا کرا دھرا مٹی میں مل گیا، سینکڑوں روپے پر پانی پھر گیا۔ بدنامی ہوئی وہ الگ، اب اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ مہمان اٹھ چکے تھے، پتیلیوں میں کھانا جوں کا توں پڑا تھا۔ چاروں لڑکے آنگن میں نادم کھڑے تھے، ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے۔ بڑی بہو دیورانیوں پر بگڑ رہی تھی۔ اسی وقت پھولمتی شعلے کی طرح ٹوٹ کر آئی اور بولی، منہ میں کالک لگ گئی کہ نہیں، یا ابھی کچھ کسر ہے؟ ڈوب مرو سب کے سب جا کر چلو بھر پانی میں، شہر میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ ہفتوں اس دعوت کا چرچا رہے گا، مذاق اڑایا جائے گا۔ تم لوگوں کو کچھ شرم حیا تو ہے نہیں؟ تمہیں کیا، آتما تو اس کی رو رہی ہے جس نے زندگی کو گھر کی آبرو بنانے میں تباہ کر دیا۔ کامتا ناتھ کچھ دیر تو کھڑا سنتا رہا، آخر جھنجھلا کر بولا، اچھا اب رہنے دو اماں، غلطی ہوئی، ہم سب مانتے ہیں بہت بڑی غلطی ہوئی، لیکن اب کیا اس کے لیے آدمیوں کو حلال کر ڈالو گی؟ سبھی سے غلطیاں ہوتی ہیں، پچھتانے کے سوا آدمی اور کیا کرتا ہے؟ کسی کی جان تو نہیں ماری جاتی، آدمی غلطیوں ہی سے تو سیکھتا بھی ہے۔ بڑی بہو نے فرمایا، ہم کیا جانتے تھے کہ بی بی یعنی ننند کمد سے اتنا ذرا سا کام نہ ہوگا۔ چوہیا ترکاری میں بیٹھی ہوگی، انہوں نے ٹوکری کو بغیر دیکھے بھالے کڑھاؤ میں ڈال دیا۔ کامتا ناتھ نے بیوی کو ڈانٹا، اس میں نہ کمد کا قصور ہے، نہ تمہارا نہ میرا، اتفاق ہے۔ اتنے بڑے بھوج میں ایک ایک مٹھی ترکاری کڑھاؤ میں نہیں ڈالی جاتی، ٹوکرے کے ٹوکرے انڈیل دیے جاتے ہیں، اس میں کیسی جگ ہسائی اور کیسی نکٹائی؟ تم خواہ مخواہ جلے پر نمک چھڑکتی ہو۔ پھولمتی، شرماتے تو نہیں، الٹے اور بے حیائی کی باتیں کرتے ہو۔ کامتا، شرماؤں کیوں؟ کسی کی چوری کی ہے؟ چینی میں چونٹے اور آٹے میں گھن، یہ سب تو نہیں دیکھے جاتے؟ ہماری نگاہ نہ پڑی، بس یہی بات بگڑ گئی، ورنہ چپکے سے چوہیا نکال دیتے اور کسی کو خبر تک نہ ہوتی۔ پھولمتی اس کفر پر استحجاب سے بولی، کیا سب کو چوہیا کھلا کر ان کا دھرم لے لیتا؟ کامتا ناتھ ماں کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھ کر بولا، کیا پرانے زمانے کی باتیں کر رہی ہوں اماں؟ ان باتوں سے دھرم نہیں جاتا۔ یہ دھرماتما لوگ جو پتل سے اٹھ اٹھ کر گئے ہیں، ان میں ایسا کون ہے جو بھیڑ بکری کا گوشت نہ کھاتا ہو؟ تالاب کے کچھوے اور گھونگے تک تو کسی سے نہیں بچتے، کیا وہ ذرا سی چوہیا ان سب سے ناپاک ہے؟ پھولمتی کے پاس ایسی کٹ حجتوں کا جواب نہ تھا، وہ اپنا سا منہ لے کر چلی گئی۔ 2 مہینے گزر گئے ہیں، رات کا وقت ہے، چاروں بھائی بھنگ پی کر کمرے میں بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں۔ بڑی بہو بھی اس مجلس میں شریک ہے۔ کامتا ناتھ نے مسند پر ٹک کر کہا، میں تو کمد کی شادی میں اپنے حصے کی 1 پائی بھی نہیں دے سکتا، آخر میرے بھی تو بال بچے ہیں۔ اماناتھ، تو یہاں کس کے پاس فالتو روپے ہیں؟ 5-5 ہزار ہی تو ایک ایک کے حصے میں آتے ہیں، مجھے اپنا میڈیکل ہال کھولنے کے لیے کم از کم 5 ہزار کی ضرورت ہے۔ دیاناتھ، مجھے بھی پریس اور اخبار کی فکر ہے، 5 ہزار اپنے ہوں گے تو 5 ہزار کا کوئی ساتھی اور مل جائے گا، میں تو اپنے روپے میں سے 1 کوڑی بھی نہیں دے سکتا۔ کامتا، دادا نے 5 ہزار جہیز ٹھہرایا تھا، اس کی ضرورت ہی کیا تھی کہ پنڈت مراری لال کے لڑکے سے شادی ہو؟ لڑکی قسمت والی ہو تو غریب گھر میں بھی رہ سکتی ہے، بد نصیب ہو تو راجا کے گھر بھی روتی رہے گی، یہ تو نصیبوں کا کھیل ہے۔ سیتا ناتھ نے شرماتے ہوئے کہا، یہ تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ طے کی ہوئی سگائی توڑ دی جائے، ان سے کہا جائے کہ 5 ہزار کی جگہ 3 ہزار لے لیں، اس طرح 5 ہزار میں شادی ہو سکتی ہے، میں اپنے حصے کے سب روپے دے دوں گا۔
कामता नाथ ने खिसिया कर भाइयों से कहा, सुनते हो इसकी बातें? उमा, जब ठोकरें खाएंगे तो आंखें खुलेंगी। कामता, इतना याद रखो कि हम लोग तुम्हारी तालीम के ज़िम्मेदार नहीं हैं। सीता, जी हाँ याद है। उमा, और जो कहीं तुम्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए कल वजीफ़ा मिल जाए तो सूट बूट और सफ़र के खर्च के लिए रुपया कहाँ से लाओगे? उस वक्त किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे? कामता, और वजीफ़ा तुम्हें मिलेगा, कहो तो मैं आज लिख कर दूँ? इस दलील से सीतानाथ को भी तोड़ लिया। फिलवाक़े अगर उसे सरकारी वजीफ़ा मिल गया तो 4-5 हज़ार रुपये तैयारियों के लिए दरकार होंगे। कुमुद के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी हरगिज़ नहीं कर सकता कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू को पामाल करे। बोला, हाँ, ऐसी हालत में तो मुझे भी रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। कामता, तो उसकी एक सूरत यही है कि कुमुद की शादी कम से कम खर्च में कर दी जाए। 1,000 से ज़्यादा हम किसी तरह नहीं कर सकते। पंडित दीनदयाल कैसे रहेंगे? MA BA न सही, हजमानी से उनकी आमदनी 50 रुपये माहवार से कम नहीं है। उम्र भी अभी 40 से ज़्यादा न होगी। पिछले साल ही तो बीवी मरी है। मुझे यकीन है वो बग़ैर जहेज़ के राज़ी हो जाएंगे। उमा, वहाँ जहेज़ का कोई सवाल नहीं, तीसरी शादी है। कामता, ये न कहो, वो आज चाहें तो 1,000-2,000 पा सकते हैं, मगर हमारे साथ कुछ दब जाएंगे। यही तो सलाह है कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और दीनदयाल के साथ सगाई की जाए। दया, अम्मा से भी पूछ लेना चाहिए। कामता, अम्मा से पूछना बेकार है, उनकी तो जैसे अक्ल घास खा गई है। वही पुराने वक्तों की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। ये नहीं समझती कि वो ज़माना नहीं रहा। उमा, वो मानेंगी नहीं, अपने जेवर बेचकर शादी करेंगी, देख लीजिएगा। कामता, हाँ, ये मुमकिन है, जेवरों पर उनका पूरा इख्तियार है, ये उनका स्त्री धन है, वो जो चाहें कर सकती हैं। दयानाथ, स्त्री धन है तो क्या उसे लुटा देंगी? आखिर वो भी तो दादा ही की कमाई है। कामता, किसी की कमाई हो, स्त्री धन औरत की चीज़ है। उमा, वो सब कानूनी गोरख धंधे हैं, स्त्री धन कोई चीज़ नहीं। गहने 10,000 से कम के नहीं हैं। इतनी बड़ी रकम हम खो देने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी बहाने से ये गहने अपने हाथ में करने होंगे। अभी दीनदयाल का जिक्र न करो वरना ताड़ जाएंगी। गहने अपने पास आ जाएं तो साफ साफ कह दो, तब क्या कर लेंगी? दया, हाँ, ये तरकीब अच्छी है। कामता, मुझे धोखे की चाल मुनासिब नहीं मालूम होती। जिस पर हमारा हक़ है उसके लिए हम लड़ सकते हैं, जिस पर हमारा हक़ नहीं है उसके लिए हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते। दयानाथ, तो आप अलग बैठिए, मैं जाकर कहता हूँ कि मैंने एक अखबार में मज़मून लिखा था और उस पर सरकार मुकदमा चला रही है। 5,000 की ज़मानत देनी पड़ेगी। आप अपने जेवर दे दें तो मेरी जान बच जाएगी। आप लोग भी कुछ नमक मिर्च मिला दीजिएगा। कामता, ना भैया, मैं इस काम के करीब न जाऊंगा। सीता, मेरा भी इस्तीफ़ा है। उमा, इन लोगों को जाने दो जी, हम और तुम मिलकर रंग जमा लेंगे। ये धर्मात्मा लोग हैं, भैया नौकर ही हैं। सीता को वजीफ़ा मिलने वाला है, ज़रूरत तो हमें और तुम्हें है। बड़ी बहू ने फरमाया, 50 रुपए के ही तो नौकर हैं या और कुछ। इतने दिन मुझे आए हो गए, पीतल का एक छल्ला भी न बनवाया, तौफीक ही न हुई, आज धर्मात्मा बने हैं। उमा, अम्मा के जेवर मिल जाएंगे तो उनका हार तुम्हें दे दूंगा, भाई खातिर जमा रखो। बड़ी बहू, मिल चुके, वो गुड़ नहीं जो चींटे खाएं। दया, अच्छा, तो इसी बात पर अभी जाता हूँ। जेवर लेकर ना आ जाऊँ तो मुँह न दिखाऊँ। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि दयानाथ की कौड़ी चित पड़ी। माँ का ममता भरा दिल बेटे की मुसीबत देकर क्यों न पसीजता। फूलमती ये दास्तान सुनते ही बावली हो गई। उस पर उमानाथ ने और भी रद्दा जमाया, अगर सुबह 10 बजे तक रुपए दाखिल न हुए तो हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। बैंक से रुपए तो अभी मिल नहीं सकते, महीनों ख़तो किताबत होगी। विरासत का फ़ैसला हो जाएगा तब कहीं जाकर रुपए मिलेंगे।
پھولمتی کو یہ کب برداشت ہو سکتا تھا کہ اس کے زیوروں کے ہوتے اس کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑ جائیں۔ سارے زیور نکال کر دیاناتھ کو دے دیے۔ اس طرح اپنی ماں کی گردن پر خنجر چلا کر دونوں ناخلف خوش خوش بھائیوں کے پاس لوٹ آئے۔ 2-3 مہینے گزر گئے۔ زیوروں پر تصرف کر کے چاروں بھائی اب ماں کی دلجوئی کرنے لگے۔ اپنی بیویوں کو سمجھاتے رہتے کہ اماں کا دل نہ دکھائیں۔ اگر اس کی تشفی تھوڑی سی ظاہرداری سے ہو جاتی ہے تو اس میں کیوں کمی کی جائے۔ چاروں کرتے اپنے دل کی، مگر ماں کی صلاح لے لیتے یا ایسا جال بچھاتے کہ وہ ان کی باتوں میں آ جاتی اور ہر ایک بات میں رضامند ہو جاتی۔ باغ کا فروخت کرنا اسے بہت ناگوار گزرتا تھا، لیکن چاروں نے ایسی بندشیں باندھی کہ وہ اسے بے کرنے پر راضی ہو گئی۔ ہاں، کمد کی شادی کے معاملے میں بیٹوں سے اس کا اتفاق نہ ہوا۔ وہ کہتی تھی کہ شادی مراری لال کے لڑکے سے ہی ہوگی۔ چاروں بھائی پنڈت دین دیال سے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن اس بات پر تکرار کی نوبت آ گئی۔ پھولمتی نے کہا، ماں باپ کی کمائی میں کیا بیٹی کا حصہ نہیں ہے؟ تمہیں 10,000 کا ایک باغ ملا، 25,000 کا مکان، 20,000 نقد میں سے کیا 5,000 بھی کمد کا حصہ نہیں ہے؟ کامتا ناتھ نے نرمی سے کہا، اماں، کمد ہماری بہن ہے اور ہم اپنے مقدور بھر کوئی ایسی بات نہ کریں گے جس سے اسے نقصان ہو، لیکن حصے کی جو بات تھی، اب تو ہمیں ایک ایک پیسے کی کفایت کرنی پڑے گی۔ جو کام 1,000 سے ہو جائے اس کے لیے 5,000 خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اماناتھ نے تصحیح کی، 5,000 کیوں صاحب، 10,000 کہیے۔ دعوت، ضیافت، رسم رسوم میں کیا 5,000 بھی خرچ نہ ہوں گے؟ کامتا، ہاں ٹھیک ہے، 10,000 ہی سمجھو۔ 10,000 روپے ایک شادی میں خرچ کرنے کی اب ہماری حیثیت نہیں ہے۔ پھولمتی نے ضد پکڑ کر کہا، شادی تو مراری لال کے لڑکے سے ہی ہوگی، چاہے 5,000 خرچ ہو چاہے 10,000۔ میرے شوہر کی کمائی ہے، میں نے مر مر کر جوڑا ہے، اپنی مرضی سے خرچ کروں گی، تم سے مانگنے جاؤں تو مت دینا۔ کامتا ناتھ کو اب تلخ حقیقت کے اظہار کے سوا چارہ نہ رہا۔ بولے، اماں تم خامخواہ بات بڑھاتی ہو۔ جس روپے کو تم اپنا سمجھتی ہو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے، ایک ایک پائی ہماری ہے، تم ہماری مرضی کے بغیر اس میں سے خرچ نہیں کر سکتی۔ پھولمتی کو جیسے سانپ نے ڈس لیا۔ بولی، کیا کہا؟ پھر تو کہنا، میں اپنے ہی روپے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی۔ کامتا، وہ روپے تمہارے نہیں ہمارے ہیں۔ پھولمتی، تمہارے ہوں گے لیکن میرے مرنے کے بعد۔ کامتا، نہیں، دادا کے مرتے ہی سب کچھ ہمارا ہو گیا۔ اما، اماں قانون تو جانتی نہیں ہیں، خواہ مخواہ الجھتی ہیں۔ پھولمتی کی بے نور آنکھیں شعلے کی طرح دہک اٹھیں، چہرہ لال ہو گیا۔ بولی، تمہارا قانون بھاڑ میں جائے، ایسے قانون میں آگ لگے۔ میں ایسے لچر قانون کو نہیں مانتی۔ یہ قانون ہے کہ گلے پر چھری پھیرنا ہے۔ تمہارے دادا ایسے کوئی دھنا سیٹھ نہ تھے۔ میں نے پیٹ اور تن کاٹ کاٹ کر یہ روپے جمع کیے ہیں، نہیں تو آج اس گھر میں دھول اڑتی ہوتی، گھر ہی کہاں ہوتا۔ میرے جیتے جی تم میرے روپے چھو نہیں سکتے۔ میں نے تم چاروں کی شادی میں 10,000 خرچ کیے ہیں، تمہاری پڑھائی پر بھی 5,000 سے کم خرچ نہ ہوئے ہوں گے۔ کمد بھی تو میرے پیٹ ہی سے پیدا ہوئی ہے، اس کی شادی میں بھی 10,000 خرچ کروں گی، جو کچھ بچے گا وہ تم لے لینا۔ اماناتھ نے جھلا کر کہا، بھائی صاحب، آپ ناحق اماں کے منہ لگتے ہیں۔ چل کر مراری لال کو خط لکھ دیجئے تمہارے ہاں شادی نہ ہوگی، دین دیال کے پاس آج ہی پیغام بھیج دیجئے، اماں کو بکنے دیجئے، یہ قاعدہ قانون جانتی تو نہیں، بیکار بحث کرتی ہیں۔ پھولمتی نے ضبط کر کے کہا، اچھا کیا قانون ہے، ذرا میں بھی تو سنوں۔ اما، قانون یہی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد ساری جائیداد بیٹوں کی ہو جاتی ہے، ماں کا حق صرف گزارا لینے کا ہے۔ پھولمتی نے پوچھا، کس نے بنایا ہے ایسا قانون؟ اما، ہمارے رشیوں نے، مہاراج منو نے، اور کس نے؟ پھولمتی ایک لمحہ خاموش رہ کر بولی، تو میں اس گھر میں تمہارے ٹکڑوں پر پڑی ہوئی ہوں؟
उमा: तुम जैसा समझो। फूलमती: घर मैंने बनवाया है, रुपए मैंने जोड़े, बाग मैंने खरीदा और आज इसी घर में मैं गैर हूँ। मनु ने यही कानून बनाया है। अच्छी बात है, अपना घर बार लो, मेरी जान छोड़ो। इस तरह मोहताज बनकर रहना मुझे मंजूर नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मर जाऊं। वाह रे अंधेर, मैंने ही दरख्त लगाया और मैं ही उसका पत्ता नहीं तोड़ सकती। मैंने घर बनवाया, मैं ही उसमें नहीं रह सकती। अगर यही कानून है तो उसमें आग लग जाए। अगर मैं जानती कि मेरी ये दुर्गत होने वाली है तो मैं सारी जायदाद अपने नाम करा लेती। चारों नौजवानों पर माँ की इस तुंदी का कोई असर न हुआ। कानून का फौलादी ज़र्रा उनके हिफाजत कर रहा था। उस कच्चे लोहे का उन पर क्या असर होता? शाम हो गई थी। दरवाजे पर नीम का दरख्त सर झुकाए खड़ा था। उसके पत्तों में भी हिस्स न थी। रुखसत होने वाले आफताब की ठंडी किरणें जैसे जाए पनाह ढूंढती फिरती थीं। फूलमती आहिस्ता से उठकर अपनी कोठरी में चली गई। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ कि उसकी कमर टूट गई है। शौहर के मरते ही अपने पेट के जने लड़के उसके दुश्मन हो जाएंगे, इसका कभी ख्वाब में भी गुमान न हुआ था। जिन लड़कों को उसने खूने जिगर पिला पिला कर पाला, जिन पर उसे इतना गुरूर था, वही आज उसे यूं आंखें दिखा रहे हैं। वाह रे ज़माने की खूबी! अब इस घर में रहना अजाब मालूम होता था, जहाँ उसकी कुछ कद्र नहीं, कुछ गिनती नहीं। वहाँ लावारिसों की तरह पड़ी रोटियां खाए, ये उसकी खुददार तबीयत के लिए हद दर्जा गिरां था, मगर चारा ही क्या था। वो लड़कों से अलग होकर रहे तो किसकी नाक कटेगी? ज़माना उसे थूके तो क्या और लड़कों को थूके तो क्या, बदनामी तो उसी की है। दुनिया तो यही कहेगी कि 4 जवान बेटों के होते हुए बुढ़िया अलग पड़ी हुई मजदूरी करके पेट पाल रही है। जिसे उसने हमेशा हिकारत की नज़र से देखा, वही अब उस पर हंसेंगे। नहीं, ये ज़िल्लत इस बेकसी की ज़िल्लत से कहीं ज़्यादा दिलशिकन थी। अब उसे अपने आप को एक नए तर्ज अमल का आदी बनाना पड़ेगा। अब ज़माना बदल गया है। उसे अब नए माहौल के अंदर ज़िंदगी बसर करनी होगी। अब तक मालकिन रही, अब लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। ईश्वर की यही मर्ज़ी है। अपने बेटों की लातें और बातें गैरों की लातों और बातों के मुकाबले में फिर भी गनीमत हैं। वो बड़ी देर तक मुंह ढाँप अपनी इस बेकसी पर रोती रही। सारी रात इस रूहानी कोफ्त में गुजर गई। जाड़ों की सुबह आहिस्ता आहिस्ता, डरती डरती तारीकी के पर्दे से निकली, जैसे कोई कैदी छुपकर जेल से निकल आया। फूलमती आज मामूल के खिलाफ तड़के ही उठी। रात भर उसका रूहानी तनासुख हो चुका था। सारा घर सो रहा था और वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात भर शबनम में भीगी हुई पुख्ता ज़मीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जिंदा थे तब उसे बहुत सवेरे न उठने देते थे। ठंड उसे बहुत मुज़र थी, मगर अब वो दिन नहीं रहे। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और कंकरियां चुनने लगी। रफ्ता रफ्ता लड़के जागे, बहुएं उठीं। सबों ने बुढ़िया को सर्दी में सुकड़े हुए काम करते देखा, पर किसी ने ये न कहा कि अम्मा क्यों हलकान होती हो। शायद वो बुढ़िया की इस बेकसी पर दिल में खुश हो रहे थे। आज से फूलमती का यही वतीरा हो गया कि जो कुछ बन पड़े घर का काम करना है, सारे घर की खिदमत करना और इंतज़ामी उमूर से अलग रहना। उसके चेहरे पर जो एक खुददारी की झलक नुमायाँ थी, उसकी जगह एक हसरतनाक बेबसी छाई हुई नज़र आती थी। जहाँ बिजली जलती थी वहाँ अब तेल का चिराग टिमटिमा रहा था, जिसके बुझाने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफ़ी था। भाइयों ने तयशुदा तजवीज़ के मुताबिक मुरारी लाल को इनकारी ख़त लिख भेजा। दीनदयाल से कुमुद की शादी हो गई। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ ज़्यादा थी और ख़ानदानी वजाहत में हेटे थे, लेकिन रोटी दाल से खुश थे। बग़ैर किसी करार के शादी मंजूर कर ली। तारीख़ मुकर्रर हुई, बारात आई, शादी हुई, कुमुद
رخصت ہو گئی۔ پھولمتی کے دل پر کیا گزری تھی اسے کون جانتا ہے، لیکن چاروں بھائی بے حد خوش تھے، گویا ان کے پہلو سے کانٹا نکل گیا ہو۔ شریف خاندان کی لڑکی گھر والوں کی رضا میں راضی تھی۔ تقدیر میں آرام لکھا ہوگا آرام کرے گی، تکلیف لکھی ہوگی تکلیف اٹھائے گی۔ گھر والوں نے جس سے شادی کر دی اس میں ہزار عیب ہوں تو یہی اس کا معبود، اس کا مالک۔ انحراف اس کے وہم گمان سے باہر تھا۔ پھولمتی نے کسی کام میں دخل نہ دیا۔ کمود کو کیا دیا گیا، مہمانوں کی کیا خاطر مدارات کی گئی، کسی کے ہاں سے نوید میں کیا آیا، اسے کسی امر سے سروکار نہ تھا۔ اس سے کچھ صلاح بھی لی گئی تو یہی کہا کہ بیٹا تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اچھا ہی کرتے ہو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ جب کمود کے لیے دروازے پر ڈولی آ گئی اور کمود ماں کے گلے لپٹ کر رونے لگی تو وہ اسے اپنی کوٹھری میں لے گئی اور جو کچھ 50 روپے اور 2-4 زیور اس کے پاس بچ رہے تھے بیٹی کے آنچل میں ڈال کر بولی، بیٹی میری تو دل کی دل ہی میں رہ گئی، نہیں تو آج کیا تمہاری شادی اس طرح ہوتی اور تم اس طرح ودا کی جاتی۔ کمود نے روپے اور زیور آنچل سے نکال کر ماں کے قدموں پر رکھ دیے اور بولی، اماں میرے لیے تمہارا آشیرواد لاکھوں روپوں کے برابر ہے، تم ان چیزوں کو اپنے پاس رکھو، نہیں معلوم ابھی تمہیں کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ پھولمتی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اماناتھ نے آ کر کہا، کیا کر رہی ہو کمود، چل جلدی کر، ساتھ ٹلی جاتی ہے، وہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں، پھر تو 2-4 مہینے میں آئے گی ہی، جو کچھ لینا دینا ہو لے لینا۔ پھولمتی نے دل کو سنبھال کر کہا، میرے پاس اب کیا ہے بیٹا جو میں اسے دوں، جاؤ بیٹی بھگوان تمہارا سہاگ امر کریں۔ کمود رخصت ہو گئی، پھولمتی پچھاڑ کھا کر گر پڑی۔ 1 سال گزر گیا۔ پھولمتی کا کمرہ گھر میں سب کمروں سے وسیع اور ہوادار تھا۔ اس نے اسے بڑی بہو کے لیے خالی کر دیا اور ایک چھوٹی سی کوٹھری میں رہنے لگی جیسے کوئی بھکارن ہو۔ لڑکوں اور بہوؤں سے اب اسے کوئی تعلق نہ تھا، وہ اب گھر کی لونڈی تھی، گھر کے کسی فرد سے کسی معاملے سے دلچسپی نہ تھی، وہ زندہ صرف اس لیے تھی کہ اسے موت نہ آتی تھی۔ خوشی اور رنج کا اس کے اوپر کوئی اثر نہ تھا۔ امانات کا مطب کھلا، احباب کی دعوت ہوئی، دیاناتھ نے اخبار جاری کیا، پھر جلسہ ہوا، سیتا ناتھ کو وظیفہ ملا، وہ ولایت پڑھنے گیا، پھر جشن ہوا، کامتا ناتھ کے بڑے لڑکے کا یگیوت ہوا، خوب دھوم دھام ہوئی۔ پھولمتی کے چہرے پر مسرت کی خفیف سی جھلک بھی نظر نہ آئی۔ اماناتھ ٹائیفائڈ میں مہینہ بھر بیمار رہے۔ دیاناتھ نے ایک مضمون لکھا اور دفعہ 144 میں 6 مہینے کے لیے جیل چلے گئے۔ اماناتھ نے ایک معاملے میں رشوت لے کر غلط رپورٹ لکھی تھی اور سال بھر کے لیے معطل کر دیے گئے۔ پھر بھی پھولمتی کے چہرے پر رنج کی پرچھائیاں تک نہ پڑی۔ اس کی زندگی میں کسی قسم کی دلچسپی، کوئی آرزو، کوئی فکر نہ تھی، بس چوپایوں کی طرح کام کرنا اور کھانا، یہی اس کی زندگی کے 2 کام تھے۔ جانور مارنے سے کام کرتا ہے مگر کھاتا ہے دل سے۔ وہ بے کہے کام کرتی تھی مگر کھاتی تھی زہر کے نوالوں کی طرح۔ مہینوں سر میں تیل نہ پڑتا، مہینوں کپڑے نہ دھلتے، کچھ پرواہ نہیں، اس میں احساس ہی گویا فنا ہو گیا تھا۔ ساون کی جھڑی لگی ہوئی تھی، ملیریا پھیل رہا تھا، آسمان پر مٹیالے بادل، زمین پر مٹیالا پانی، نم ہوا سینوں میں بلغم اور کف بھرتی پھرتی تھی۔ مہری اور کہارن دونوں بیمار پڑ گئے۔ پھولمتی نے گھر کے سارے برتن مانجھے، پانی میں بھیگ بھیگ کر سارا کام کیا، آگ جلائی، پتیلیاں چڑھا دیں اور گنگا سے پانی لانے چلی۔ کامتا ناتھ روزانہ گنگا جل پیتے تھے، نل کا پانی انہیں موافق نہ تھا۔ کامتا ناتھ نے چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کہا، رہنے دو اماں، میں پانی بھر لاؤں گا، مہری اور کہارن آج دونوں غائب ہیں۔ پھولمتی نے مٹیالے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، تم بھیگ جاؤ گے بیٹا، سردی ہو جائے گی۔
तुम भीग रही हो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके मतलब में कुछ नफ़ा न होता था, इसलिए बहुत परेशान रहता था। बोला, जाने भी दो भैया, बहुत दिनों से बहुओं पर हुकूमत कर चुकी हैं, उसका खमियाजा उठाने दो। गंगा बढ़ी हुई थी, मालूम होता था समंदर है। उफ़क़ पानी के साहिल से मिला हुआ था। किनारे के दरख्तों की सिर्फ ठुंगियाँ ही पानी के ऊपर नज़र आती थीं। फूलमती कलसा लिए हुए सीढ़ियों के नीचे उतरी, पाँव फिसला, संभल न सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पाँव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गईं। किनारे पे 2-4 पिंडे चिल्लाए, अरे बुढ़िया डूबी जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई। उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर ही इंसान सहम उठता था। एक ने पूछा, ये कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित अजोध्या नाथ की बेवा है। अजोध्या नाथ तो बहुत बड़े आदमी थे। हाँ, इसकी तकदीर में ठोकर खाना लिखा था। इसके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ, सब हैं भाई, मगर तकदीर भी तो कोई चीज़ है।